ہم نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، ہم اپنے اصولوں پر لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا میرپور خاص میں جلسے سے خطاب، کہا کہ گجرات کا قصائی مودی اب سندھو پر حملہ آور ہے، سندھو کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، جو سندھو پر حملہ کرے گا اس سے جنگ لڑیں گے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اسلام آباد نے فیصلہ کیا کہ ناز نکالیں گے تو صوبے کے سیاسی یتیم جشن مناتے رہیں گے۔ سیاسی یتیم سمجھ رہے تھے کہ ان کی طرح ہم آپ کے حقوق پر سودا کر لیں گے۔ صدر مملکت سے اپیل کی تھی کہ نہرو کا منصوبہ عوام کے لیے قبول نہیں۔ خطاب میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو سلام پیش کیا اور کہا کہ قائد عوام نے مزدوروں کو حقوق دلوائے، ہم نے مزدور، طلباء اور جمہوریت کا تحفظ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ میرپور خاص ہمیشہ عوام کے لیے ساتھ رہا ہے، شاندار استقبال پر ان کا شکر گزار ہوں۔ آرمی چیف کی للکار، کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بھارت کی فوجی مہم جوئی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاریاں اور عزم غیر متزلزل ہے۔ مسلح افواج ہر قیمت پر سرحدوں کا دفاع کرے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا اور ہیمر اسٹرائک مشق کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جذبے کی تعریف کی۔ پاک فوج کے جوانوں کو آرمی چیف کی عملی تربیتی برتری کا نمونہ بھی قرار دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے مسلسل الزام تراشی، دو بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار۔ بھارتی رویے سے علاقائی امن اور استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستان ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ صدر وزیر اعظم کا عزم، پاکستانی قوم متحد ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور وزیر قانون اور انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ پہلگام حملے کی خفیہ دستاویز منظر عام پر آ گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا کردار ہے بے نقاب ہو گیا۔ خفیہ دستاویز سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی۔ دستاویز میں پہلگام حملے میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا واضح ثبوت سامنے آ گیا۔ دستاویز کے مطابق پاکستان مخالف بیانیے کو میڈیا پر 36 گھنٹے بعد بنانا تھا۔ میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبہ خراب کر دیا۔ بھارتی حکومت کی دستاویز کے سوشل میڈیا پر لیک ہونے کی تحقیقات جاری۔ انڈیا کا فالس فلیگ آپریشن، برطانوی نشریاتی ادارے نے پہلگام واقعے میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ مودی بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی پر تنقید کے نشانے پر BBC نے پہلگام حملے کے حوالے سے مودی سرکار اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ BBC نے کہا کہ پہلگام حملہ سیکیورٹی کی مجموعی خامی کا نتیجہ ہے۔ جس جگہ اتنی بڑی تعداد میں سیاح آتے ہوں وہاں ایک بھی کیمرہ موجود نہیں ہے۔ رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ بھارتی فوج اور اس کی انٹیلیجنس پہلگام میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان پر الزام تراشی کی بجائے اپنی سیکیورٹی کی ناکامیوں کو دور کرے۔ بھارت کی پہلگام فالس فلیگ حملے کے حوالے سے ہر جانب سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کا صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے بھارت کے اقدامات کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف کو سمجھنے اور جنوبی ایشیا کے موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حمایت پر چین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی ہے۔ ہندوستان کی جارحانہ اقدامات پاکستان کی توجہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے ہٹا سکتے ہیں۔ جموں و کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ چین جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے حوالے سے مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں نیوکلیئر جنگ شروع کرنا چاہتا ہے۔ دنیا فاشسٹ RSS مائنڈ سیٹ حکومت کے جارحانہ عزائم کا نوٹس لے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں انتہا پسند مودی حکومت نے خود ساختہ پہلگام واقعے کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی شروع کر رکھی ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر سے شادیاں کر کے مقبوضہ کشمیر اور انڈیا گئی خواتین کو دہائیوں بعد جبرن واپس بھیجا جا رہا ہے۔ کہا کہ معصوم بچوں کو اپنی ماں سے جدا کیا جا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے۔
مشال ملک نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن کا ڈھونگ رچا کر پاکستان کے اندر پراکسیز کروانا بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ وقت آ گیا شملہ معاہدہ ختم کیا جائے۔ 50 سال گزر چکے ہیں، اس معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقت آ چکا کہ واپس اقوام متحدہ سے رجوع کیا جائے۔ مزدوروں کے مقدمات جلد دور منصفانہ طور پر حل کیے جائیں۔ ہر مزدور کی عزت اور وقار کو یقینی بنایا جائے۔ عدلیہ کی اولین ترجیح ہے۔ عدلیہ کام کی جگہ پر حفاظت، مساوات اور بچوں کی مشقت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا یوم مزدور پر پیغام۔ کہا مزدور قوم کی ترقی کی بنیاد ہیں، ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کا آئین مزدوروں کو عزت، مناسب تنخواہ اور اچھے کام کے حالات دینے کی ضمانت دیتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدلیہ مزدوروں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ انصاف کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ عدالتوں نے ہمیشہ مزدوروں کے استحصال کو روکا اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے فیصلے کیے۔ مزدوروں کے حقوق کے لیے مل کر کام کریں تاکہ آئین کا خواب پورا ہو۔ اور بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی کے ستائے چہروں پر رونق آ گئی۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں آندھی اور تیز بارش سے اندھیرا چھا گیا۔ تیز ہواؤں سے کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سڑکوں پر درخت گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ میٹرو بس روک دی گئی۔ حسن ابدال، خانپور، چکوال میں تیز بارش۔ پشاور اور گردونواح میں بارش جم کر برسی۔